السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان کی نااہل سرکار اتنی خوفزدہ ہے اپنی ناکامیاں ایکسپوز ہونے سے کہ پہلے میڈیا اور سیاستدانوں پر پابندیاں اور کارروائیاں کی جا رہی تھی، اب سرکاری ملازمین کے خلاف بھی بڑا ایک حکم جاری کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ حکم نامہ باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے جاری کیا ہے کہ سرکاری ملازمین پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک پر وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے، حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے، حکومت کی نااہلی پر سوال نہیں اٹھا سکتے، یعنی اظہار رائے کی آزادی مکمل طور پر سلب کرنے کا، مکمل طور پر جو ہے اپنے کنٹرول میں لینے کا حکومت فیصلہ کر چکی ہے۔ ایک طرف میڈیا اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے، پیمرا اور یہ باقی تمام جو میڈیا کے ادارے ہیں یہ ختم کر کے ایک نئی میڈیا اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے، بل وغیرہ تیار کر لیا گیا ہے، نیا قانون بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی میڈیا، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن یہ سب اس کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ حکومت کی نااہلی کو کوئی ایکسپوز نہ کرے، حکومتی نااہلی پر کوئی سوال نہ اٹھائے، حکومتی کارکردگی، حکومت جو کچھ کرے، کرپشن کرے اور ادارے تباہ کرے، ظلم کرے یا نااہلیاں ہوں، انتقامی کارروائیاں کرے، کوئی سوال اس پر نہ اٹھائے۔ کوئی صحافی، کوئی میڈیا ورکر یا سیاستدان، ایون اب سرکاری ملازمین فیس بک بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ گورنمنٹ سروینٹس رولز 1964 کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس کی شق 18 بتائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے حکومتی ادارے کے خلاف یا حکومتی ادارے کی کسی کی نااہلی ہو، چوری ہو، کرپشن ہو، کوئی معلومات ہو، اس بارے میں انفارمیشن ہو، وہ کسی کو پاس آن نہیں کر سکتا، شیئر نہیں کر سکتا، ایون دوسرے کسی ادارے کو یا میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو کسی کو بھی کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ بتانے پہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ انفارمیشن کسی میڈیا پرسن کے ساتھ یا کسی بھی بندے کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا، یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ اگر یہ بھی اس میں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف سول سروینٹس رول جو ہے، گورنمنٹ سروینٹس رول 2020 کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے گی اور اس کو بددیانتی قرار دیا جائے گا۔ یہ سرکار مطلب کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی حکومت چائنا ماڈل پاکستان میں لانا چاہتی ہے۔ ایک طرف میڈیا کے خلاف کارروائیاں، میڈیا پرسنز کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، ایف آئی اے کو انوالو کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے جس کا کام ہی نہیں ہوتا تھا، یہ والا جو ابھی ایف آئی اے نے کام پکڑا ہوا ہے عمران خان کی ہدایت پر اور شہزاد اکبر کی ہدایت پر، یہ ایف آئی اے پہلے کام کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ ان کی حکومت آنے کے بعد ایف آئی اے کو ایسا ایک چھوٹا سا کام پکڑا دیا گیا ہے کہ بھائی انتقامی کارروائیاں کریں سیاستدانوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، جس طرح بشیر میمون کہہ چکے تھے سابق ڈی جی ایف آئی اے کہ عمران خان پریشرائز کرتے تھے، عمران خان کا بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ فلاں سیاستدان کو، خورشید شاہ کو اندر کرو اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کو پکڑو، نفیسہ شاہ کو پکڑو اور تاج حیدر کو پکڑو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ آصف کو، رانا ثناء اللہ کو، یہ نام لے چکے ہیں۔ بشیر میمون ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے انکار کر دیا تھا، معذرت کی تھی کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں آن دا فلور وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں لوگوں سے، تو وہ اگر آپ پر تنقید کر رہے ہیں تو یہ تنقید آپ کو برداشت کرنی چاہیے، تنقید ان کا حق ہے۔
آپ کرپشن کریں، آپ کے ساتھی کرپشن کریں، رنگ روڈ اسکینڈل آئے، بی آر ٹی میں کرپشن ہو، بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہو، آپ کے حج منسٹر کرپشن میں ملوث ہو، مذہبی امور کے منسٹر، آپ کے غلام سرور خان ملوث ہو، پرویز کھٹک ملوث ہوں مختلف مقدمات میں، آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں، یا میڈیسن مہنگی کرنے میں آپ کے عامر کیانی ملوث ہوں، تو ان کے خلاف نیب اور ایف آئی اے تو کوئی کارروائی نہیں کرتا، لیکن اپوزیشن اگر ان کے خلاف تنقید کر رہی ہے یا سوال اٹھا رہی ہے، یا میڈیا ان کے خلاف تنقید کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، تو آپ یہ حق بھی ان سے چھیننا چاہ رہی ہیں۔ تو بشیر میمن نے انکار کر دیا تھا۔ آخرکار جب بشیر میمن کو مجبور کیا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف غداری کے مقدمات بنائیں، غداری کے مقدمات دوسروں کے خلاف بھی وزیر اعظم عمران خان ہدایت کر چکے ہیں بشیر میمن کو، بقول بشیر میمن کے کہ فلاں فلاں لوگوں کے خلاف مجھے کہا گیا تھا کہ اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کو غداری کے مقدمے میں اندر کر دو، اس کو یہ مقدمہ لگاؤ، اس کو یہ الزام لگاؤ۔ تو یہ جب بشیر میمن نے انکار کرتے رہے تو اس کے بعد پھر نواز شریف اور مریم نواز کے لیے جب بہت زیادہ پریشرائز کیا، بہت زیادہ مجبور کیا، تو بشیر میمن نے مجبوراً ریٹائرمنٹ سے 3-4 مہینے پہلے استعفیٰ دے دیا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ نے اتنا مجبور کیا ہے تو میں استعفیٰ دینا پسند کروں گا، لیکن یہ ظلم جو آپ میرے سے کرا رہے ہیں میں نہیں کروں گا۔ جو عمران خان کے جو ہواری ہیں بیوروکریٹ، وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بشیر میمن نے انکار کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر صحافیوں کو اٹھانا شروع کر دیا، کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی عامر میر کو لاہور سے اٹھایا جاتا ہے، کبھی عمران شفقت کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں، حکومت پر تنقید نہ کریں۔ کرپشن ہو رہی ہو اداروں میں، ادارے تباہ ہوں، معیشت تباہ کروں، لاکھوں لوگ بے روزگار کروں، لاکھوں لوگ بے گھر کروں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ بھائی خان صاحب، یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے، اس طرح ہمارا بھی ملک ہے۔ یہ آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے آپ کی کہ آپ پاکستان کو پی ٹی آئی سمجھ کے چلا رہے ہیں کہ جو اکھاڑ پچھاڑ کریں، جس کو آپ برطرف کریں، جس کو ہٹائیں، جس کو اٹھا کے اندر کریں۔ یہاں پہ آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، انسانی بنیادی انسانی حقوق ہیں لوگوں کے، جمہوری حقوق ہیں، جمہوریت ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان جمہوریت ہے، تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ تو آمریت سے بھی بدترین آپ رویہ اپنائے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ۔ آپ اپوزیشن کو بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی ثبوت کے اٹھوا لیتے ہیں، ایف آئی اے، نیب، یہ آپ کے حکم پر ظاہر ہے اپوزیشن کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف، فلاں کے خلاف خورشید شاہ کو اٹھا لیا ہے، اب ان پہ مقدمہ کون سا، الزام کون سا لگانا چاہیے، اور چارجز بعد میں تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے اپنے ساتھی کرپشن کریں تو ان کے آپ ہٹا دیتے ہیں، ایک وزارت سے ہٹا کے پھر دوسری انعام میں دوسری وزارت دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا آپ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کے زبانوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں پہ بھی کوئی نہ بولے، میڈیا پہ بھی کوئی نہ بولے، اور اب تو سرکاری ملازمین پہ بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اب کل یہ نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے کل پرسوں جاری کیا ہے، اب یہ ظاہر ہے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ نہ صرف اتنا ہی، میڈیا میں بھی یہی اس سے پہلے نوٹیفیکیشن اسی طرح کا ہی سرکاری تو نہیں آیا، لیکن میڈیا کو بھی دباؤ میں ڈالا گیا، میڈیا ہاؤسز کو، کہ اپنے ملازمین پر پابندی عائد کریں کہ وہ سوشل میڈیا پہ نہ بولیں۔ تو میڈیا کے لوگوں کو استعفیٰ دینا پڑا۔ میں اس میں خود شامل ہوں، مجھے بھی ظاہر ہے اپنے دفتر سے یہ حکم ملا کہ بھئی آپ یوٹیوب بند کریں، اور جو میل آیا تو اس میل میں یہی لکھا ہوا ہے، جو یہ سرکاری نوٹیفیکیشن آیا ہے وفاقی حکومت کا، اسی طرح کا ہی ہمیں بھی حکم ملا کہ بھئی آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ آپ ویلاگ نہیں کر سکتے، یوٹیوب نہیں چلا سکتے چینل، آپ فیس بک یا
ट्विटर पे कोई ऐसी वाल नहीं लिखेंगे जो इदारे की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। जिस तरह सरकार ने हुक्म दिया है इस तरह मीडिया के लोगों को भी ये हुक्मनामा जारी हुआ। फिर बहुत सारे मीडिया वालों ने माजरत कर दी कि भाई हम तो यूट्यूब चलाएँगे, आपकी मर्ज़ी है। और तो मैं भी इस्तीफ़ा दे के आया, बहुत सारों ने इस्तीफ़ा दिया है। तो पहले ये हमला पहले मीडिया हाउसेस पर किया गया। मीडिया हाउसेस को मजबूर किया गया कि अपने रिपोर्टर्स को, अपने मीडिया के जो मुलाजमीन हैं मीडिया हाउसेस के, टीवी चैनल्स के, अखबारात के, उन पर पहले पाबंदी आयद कराई गई। उसके बाद अब वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन का भी गला घोंटने का फ़ैसला किया है कि उनके ज़ुबानों पर भी ताला लगाया जाए कि वो कोई भी सरकार के ख़िलाफ़ तनकीद न करे, हुकूमत पर तनकीद न करे, हुकूमत पर सवाल भी न उठाए। ये तो पहला स्टेप है कि सरकारी मुलाजमीन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है कि फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल नेटवर्क पे वो कोई राय ज़नी नहीं कर सकते। हाँ, ये कहा गया है कि भाई वफाकी हुकूमत का कोई अगर मस्बित पहलू हो तो वो उजागर कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी लिखा गया है उसमें कि कोई पॉजिटिव कोई पहलू है तो वो आप उजागर करें। ये बिल्कुल वही है जिस तरह DGISPR ने कहा था PTI की हुकूमत बनते ही। आपको याद होगा DGISPR ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सहाफ़ियों को कि भाई मस्बित रिपोर्टिंग करें 6 महीने के लिए ताकि दुनिया को जो इमेज है पाकिस्तान का वो अच्छा जाए। तो ये धमकी को और क्या सींग तो नहीं होते ना, इससे ज़्यादा धमकी क्या हो सकती है कि DGISPR हुकूमत के लिए सहाफ़ियों को कहें कि भाई मस्बित रिपोर्टिंग करें। तो सहाफ़ियों ने, फिर मीडिया ने 6 महीने मस्बित रिपोर्टिंग की, करके देख ली। उसके बाद क्या हुआ, इनके लक्षण तो वही के वही रहे। PTI के हुकूमत के करप्शन, उसी तरह ही करप्शन बढ़ी है। ये जो फिगर सिद्दीक़ साजिद के साथ मैंने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, सिद्दीक़ साजिद ने फिगर बताई थी कि करप्शन PTI के हुकूमत में माजी की हुकूमतों के बनस्बत, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इन्होंने कर्ज़े भी बहुत ज़्यादा लिए हैं। माजी की हुकूमतों ने इतने कर्ज़े नहीं लिए जितने PTI की हुकूमत ने लिए हैं। इन्होंने महंगाई कितनी बढ़ा दी है। ये नून लीग के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी और पीपल्स पार्टी के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। ये कह रहे हैं कि वो करप्ट थे। भाई वो करप्ट थे, लेकिन उनके दौर में लोगों की इतनी परेशानी नहीं थी, महंगाई इतनी नहीं थी, बेरोज़गारी इतनी नहीं थी, खान साहब लोग इतने बेघर नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने 125% जो है तो लोगों की तनख्वाहें 5 साल में बढ़ाई थी सरकारी मुलाजमीन की। पीपल्स पार्टी ने 1.25 लाख लोग जो बेरोज़गार किए गए थे मुख्तलिफ़ अदवार में, मुशर्रफ दौर में और या उससे पहले, तो वो पीपल्स पार्टी ने उनको बहाल किया। पीपल्स पार्टी ने बुझे हुए चूल्हे जो है लोगों के वो दोबारा बहाल किए। तो पीपल्स पार्टी ने तो लोगों को रोज़गार दिया था। पीपल्स पार्टी करप्ट ही सही, लेकिन लोगों को रोज़गार मिल रहा था। नून लीग के दौर में मईशत इतनी तबाह नहीं थी जितनी आपने तबाह की है। नून लीग के दौर में इतनी बेरोज़गारी नहीं थी बढ़ी थी जितनी आपने बढ़ाई है। मीडिया के हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, उनकी तनख्वाहों में 30-40% कट आपने लगवा दिया। सरकारी मुलाजमीन की आप इतनी तनख्वाह चीख रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से आप रो के तनख्वाह 5-10% बढ़ा रहे होते हैं। आपने इदारा कौन सा बेहतर किया है, कौन से इदारे में आप बेहतरी लाए हैं जो आपको मस्बित रिपोर्टिंग आप पैगामात फ़ौजी भाइयों से दिलवा रहे हैं, ISPR से दिलवा रहे होते हैं कि भाई मस्बित रिपोर्टिंग करें। आपकी मस्बित रिपोर्टिंग आप खुद बताएं ना। 3 साल जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा ज़बरदस्त कमाल का जुमला कहा है कि 3 साल की इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अताउल्लाह ईसा खैलवी है और ये नारोवाल के जो सिंगर हैं, क्या नाम है, PTI में जो हैं वो हैं, और इमरान इस्माइल, जिन्होंने ये 3 गवैये जो हैं, ये मौलाना ने कहा है, बड़ा खूबसूरत जुमला है, ये 3 गवैये जो हैं यही इनकी जो है परफॉर्मेंस है 3 साल की और प्रोग्रेस है 3 साल की। बाकी तो इसके अलावा
مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح 3 سال کی پرفارمنس پہ تو کچھ بھی خان صاحب نے نہیں بات کی تھی، لیکن خان صاحب بس وہی گھسا پٹا وہ جو جملے ہوتے ہیں، جو پرانی تقریریں ہوتی ہیں، کوئی نئی چیز اس میں خان صاحب نے قوم کو نہیں دی تھی، پرفارمنس بھی نہیں بتائی تھی۔ پرفارمنس بتاتے میں کوشش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے آنے سے پہلے جو مہنگائی کا فگر تھا 2018 میں، یعنی موجودہ حکومت آنے سے پہلے نون لیگ کے دور میں، اس وقت مہنگائی کن کن چیزوں میں کیا کیا ریٹ تھے، وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پرانا ریکارڈ نکلوا کے اس میں سے میں آپ کے ساتھ کمپیریزن دوں گا کہ فلاں چیز 2018 سے پی ٹی آئی حکومت سے پہلے اتنے میں تھی اور اب اتنے میں ہے، فلاں چیز اتنے میں تھی اب اتنے میں ہے۔ کچھ فگر تو میں نے نکالی بھی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ پروگرام پورا ایک پراپر ہو سکے، کمپیریزن ایک پی ٹی آئی حکومت کا اور پی ٹی آئی حکومت سے آنے سے پہلے کا یہ ایک کمپیریزن دینا چاہیے تاکہ صحیح پتہ چلے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میڈیا کا، اظہار رائے کی آزادی کا، بنیادی انسانی حقوق کا یہ گلا گھونٹنا ہے، سرکاری ملازمین پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا، میڈیا، سیاستدان، مخالفین اور اس کے بعد اب سرکاری ملازمین کو بھی وفاقی حکومت نے اپنے ٹارگیٹ پر رکھا ہوا ہے۔ اور اب ظاہر ہے سرکاری ملازمین تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ تو احتجاج شاید نہ کریں، اپنے حقوق باقی جو ہیں تنخواہیں وغیرہ یا جو ان کے حقوق ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کے، ان پر تو احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اب احتجاج پر بھی آنے والے دنوں میں شاید پابندی عائد کر دے وفاقی حکومت۔ فی الحال ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اظہار رائے کی آزادی ان کی سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب دوسرا فیز جو ہوگا، دوسرا مرحلہ جو ہوگا، وہ ہو سکتا ہے سرکاری ملازمین پر احتجاج کرنے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے پر بھی وفاقی حکومت پابندی لگائے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔